بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک قرآنک سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم ایک سورت کی ترجمہ پڑھتے ہیں، تھوڑی سی تفسیر اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں الحمدللہ ہم نے جو سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ الشمس مکی، اس کی 15 آیتیں ہیں۔ تو پہلے میں اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا ٹائم کو بچانے کے لیے، اور پھر تھوڑی سی تفسیر اس کو دیکھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب اس کو چھپا لے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، دن کی جب اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اور زمین کی اس کے بچھانے والے کی، اور جان کی اور جن سے اس کو درست بنایا، اور جان کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو بدی اور پرہیزگاری کی سمجھ دی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کر لیا، بے شک وہ ناکام ہوا جس نے کفر کر کے اس کو خاک میں ملا دیا۔ تو پہلی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک اس آیت کا ایک خاص موضوع ہے، اور بعد میں 11 نمبر سے لے کر آخر تک اس کا ایک خاص موضوع ہے۔ اب دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11ویں آیت میں، قوم و ثمود نے اپنے سرکشی سے جھٹلایا، تو ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول نے اسے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، سو انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ پھر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر کے خاک میں ملا دیا، اور اللہ ان کے تعاقب کرنے سے نہیں ڈرتا۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری سے بچو، سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ پھر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر کے خاک میں ملا دیا، اللہ اس کے تعاقب کرنے سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ سورہ الشمس کی اردو ترجمہ تھا، جس کے 2 چیپٹر ہیں، 2 موضوع ہیں۔ موضوع نمبر 1 جو ہے وہ 1 سے 10 تک ہے، اور 11 سے 12 تک ہے، 11 سے لے کر آخر تک ہے۔ اگر اس صورت کو دیکھا جائے زمانہ نزول کے لحاظ سے تو مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے یہ صورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس کا موضوع نیکی و بدی کا فرق سمجھانا، ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کا راستہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے اس سورت 2 حصوں پہ مشتمل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ پہلا حصہ سورت کا آغاز سے لے کر شروع ہو کر آیت نمبر 10 تک ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ 11 سے لے کر آخری تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اپنے نتائج اور اثار و نتائج بھی متضاد ہیں، ان کا رزلٹ بھی ڈیفرنٹ آتا ہے۔ اسی طرح نیکی بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے اثار و نتائج مختلف ہیں۔ جس طرح سورج، چاند، دن اور رات اور زمین اور آسمان بالکل ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، اسی طرح سے نیکی و بدی بھی ایک دوسرے کے برخلاف ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں، نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس دی ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، تو اس دنیا میں بے لگام نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے، مطلب یہ کہ ان بلڈ کر دیا ہے ہر شخص کے اندر، اسے ہم لوگ فطری الہام کہہ سکتے ہیں۔ ایک فطری الہام کے ذریعے اس کے لاشعور میں، سب کانشیس میں نیکی بدی کا فرق ڈال دیا ہے، کہ بھلے اور برے کا امتیاز ڈال دیا ہے، خیر اور شر کے ہونے کا احساس اتار دیا ہے،
تو ہر شخص کے اندر ان بلڈ کر دیا ہے کہ بھلے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی زمانے پیدا ہو، کہیں بھی ہو، کہ وہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ آپس میں فرق پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوت اللہ نے رکھ دی ہے، اس کا استعمال کر کر وہ اپنے نفس کے اچھے برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے، کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے گا اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے گا تو فلاح پائے گا۔ اگر اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ یہ صاحب الفاظ نے دبا دیا کہ آپ اپنے نفس کو کیسے پاکیزہ کرتے ہیں اور نفس کو کیسے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دبائیں گے تو وہ آپ جنت کے حقدار ہوں گے، فلاح پائیں گے، سیدھی راہ پہ ہوں گے۔ اگر آپ نے نفس کو ہی بھی لگام چھوڑ دیا تو پھر وہ دنیا میں رہ جائیں گے اور نامراد ہوں گے۔ دوسرا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، انسانوں کے اندر جو فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت کامن ہے کہ جو بہت ہی فلاسفر ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے تھنکر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے خود اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کس کو اچھا سمجھنا چاہیے معاشرے کو، کس کو برا سمجھنا چاہیے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ برٹرینڈ رسل سے لے کے ایرسٹوٹل، پلیٹو، سارے فلاسفرز نے اپنے لحاظ سے خود ہی اپنا فلسفہ بنا رکھا تھا اچھائی برائی کا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فطر الہامی کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف وحی اتاری ہے تاکہ وہ لوگوں کو کھل کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم دیا ہے علماء کرام کو، اپنے انبیاء کرام کو، کہ وہ جا کر کھل کے بتائیں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنے سرکشی ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلایا اور منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے اونٹنی کی شکل میں پیش کیا، ان کو تنبیہ کے باوجود اس قوم کے شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سمود کا ایک قصہ پیش کرنے کی وجہ پورے صورت میں یہ نظر آتی ہے کہ اے قوم قریش، اگر تم سمود کی طرح حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا۔ مکہ میں اس وقت حالات وہی تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے اشرار نے پیدا کر رکھے تھے، اسی لیے ان کے حالات بھی یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسپاں ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں ہمیں نیکی بدی کا فرق سمجھایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری الہام کے ذریعے ہر شخص کے اندر اچھائی برائی کا تصور ڈال دیا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے پھر انبیاء کرام دنیا میں آتے ہیں جو سمجھاتے ہیں کہ یہ فطری الہام جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ انبیاء کرام ہم کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ اور دوسرے حصے میں اصل میں جو قوم قریش کو سمود کا قصہ پیش کیا اور سمجھایا کہ حالات وہی ہیں، اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو شاید وہی نظیر تم پر چسپاں کر دی جائے۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے چھوٹے ترین وائس نوٹ پر میں اس کو تفصیلی بیان نہ کروں، چھوٹی سی ایکسپلینیشن دوں۔ ہوپ فلی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں۔ اگر کسی شخص کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی ایکسپلینیشن پوچھنی ہے، پلیز مجھے سیل فون پر ٹیکسٹ کر سکتا ہے یا مجھے واٹس اپ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔